ہمارے ساتھ موجود ہے محمد وسیم، ہیڈ کوچ پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم۔ سوالات کی طرف جائیں گے، بس آپ سب سے گزارش ہے کائنڈلی اپنے سیل فونس سائلنٹ پہ کر لیے گا اور اپنے سوال کے لیے ویٹ کریے گا، مائک آپ کے پاس آ جائے گا۔ جی تھا جو ٹارگٹ تھا ایک سیریز سے اچیو کرنے کا، اگرچہ ہار گئی پاکستان ٹیم، تو وہ جو ذہن میں تھا آپ کے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ گرے ایریاز جن کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں کافی حد تک تھوڑا سا کنسرنز بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے جو تھے ہمارے، کہ ہمارے زیادہ ہائی اسکورنگ میچز نہیں ہوتے تھے، تو وہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارا کوالیفائر سے اور اب تک لے کے، تو ہماری بیٹنگ میں ایک ڈیفینیٹلی امپرومنٹ آئی ہے۔ لڑکیاں بہتر اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہی ہیں، ہم سیکنڈ اننگز میں بھی چیز کر کے بھی جیتے ہیں کوالیفائرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ایریاز ٹک ہوئے ہیں۔ بالنگ میں اس سیریز میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی شاید اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکے ہماری بالنگ، لیکن اوور آل دیکھتے ہیں تو وی پلیڈ گڈ کرکٹ، اور گوئنگ ان ٹو دا ورلڈ کپ ہمارے بیٹرز جو فل کانفیڈنس، اور آج جو بالنگ کی بات ہے، آج کے میچ کے بعد بالرز بھی کافی کانفیڈنس لے کے ورلڈ کپ میں جائیں گے۔ وسیم بھائی، پہلے دو میچز میں ہم دیکھا کہ آؤٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے، رن زیادہ بن رہے تھے، تو آج کے وکٹ میں اسپنرز کے لیے تھوڑی مدد بھی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں پہلے دو میچز میں بھی تھوڑی اسپن فرینڈلی وکٹ بننی چاہیے تھے تاکہ ہم لوگ اسی طرح پریپیئر ہو جاتے جس طرح کی سری لنکا کی کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں آئیڈیل ورلڈ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ امید تو تھی لیکن کہ اس طرح کا ہوگا، لیکن پہلے دو میچز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آلموسٹ 1100 رنس ان فرسٹ ٹو میچز، تو چیزیں فیور کر رہی تھی بیٹرز کو، تو جس کی وجہ سے بھی آپ تھوڑا سا کوشچن آپ کو بالرز کو بھی دینا ہوگا کہ دونوں سائڈ سے بالرز نے تھوڑی اسٹرگل کی تھی، لیکن آج کے پچ میں ڈیفینیٹلی ہیلپ موجود تھی، اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسپنرز نے آج اس کے اوپر بہتر بالنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹرز نے بہتر بالنگ بھی کی، تو وہ یہ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کی پچز ہمیں اس سے ملتی جلتی سری لنکا میں ملتی ہیں، تو اس کی پریپریشن کے لیے آج کا میچ اور آج کی پچ بہت اچھی تھی۔ السلام علیکم وسیم بھائی، پاکستان ٹیم صبح ٹریول کر لی ہے ورلڈ کپ کے لیے، بیسٹ وشز ہے سب سے پہلے تو، اور اگین ایک ہی کنڈیشن پہ پاکستان کو تمام میچز ملیں گے، تو کتنا یہ ایڈوانٹیج ہوگا اور پریپریشنز ورلڈ کپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پلاننگ آسان ہو جاتی ہے اس میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی وینیو کے اوپر میچز ہیں اور موسٹ لائکلی پچز بھی وہاں پہ ایک جیسا بیہیویئر ہوگا، تو اس سے پہلے ہمارے دو سائڈ میچز بھی ہیں، تو تھوڑا سا ہم کلائمیٹائز ہونے کے لیے ہمیں وہ دو میچز وہاں پہ بھی موجود ہیں، تو آئی تھنک اس کے پازیٹیو سائڈ زیادہ ہیں کہ ایک ہی وینیو کے اوپر جب میچز ہوں گے تو اسی دوسری ٹیمیں ایک ایک میچ آگے کھیلیں گے اور ہم اسی وینیو پہ، تو سورٹ آف آپ کا ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ سورٹ آف ہوم ایڈوانٹیج آپ کو تھوڑا سا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں۔ وسیم بھائی، جو ہم نے پہلے دو میچز میں دیکھا ہے کہ ہماری ٹیم فنش نہیں کر پائی، آلدو کہ ہم نے مقابلہ اچھا کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ایز اے ہیڈ کوچ کہاں پہ غلطیاں رہیں کہ ہم فنش نہیں کر سکے، اور ایز اے ہیڈ کوچ آپ ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 50 اوورز کا جو فارمیٹ ہے وہ بیسٹ سوٹ کرتا ہے ہماری ٹیم کو، ابھی جو کرنٹ لاٹ ہے ہماری، اور اس کے آپ کو ثبوت بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، واضح آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کوالیفائرز کھیلے، اس کے بعد ان میچوں میں جو پرفارمنس دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مارجن سے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم لائن کراس نہیں کر سکیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز ہے کہ اینڈ میں جا کے ہم نے لائن کراس کیسے کرنی ہے، اپنے نروس کو کیسے ہم نے ہولڈ کرنا ہے، تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، اور ہوپ فلی ورلڈ کپ سے پہلے ان چیزوں میں، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں آپ کو مکس سورٹ آف آپ کو اپوزیشنز ملیں گی، یہاں پہ تھا کہ ایک ہی جیسی اپوزیشن تھی اور وہ اچھی فارم کے اندر ان کنڈیشنز کے اندر ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے، تو وہاں پہ جا کے ڈیفینیٹلی یہ ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ ہم نے جا کے کلوز جو میچز ہوتے ہیں ان کو ہم فنش کیسے کر سکیں، جس طرح کہ ہم نے کوالیفائرز کے اندر ایک دو میچز ہمارے کلوز ہوئے، تو امید ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر جا کے ان چیزوں کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور بیٹنگ تو اسپیشلی ہماری بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، تو آپ کو پہلے پتا ہوگا کہ زیادہ یہ ٹیم جانی جاتی تھی کہ بالنگ بیس ٹیم ہے، کہ بالرز کی ٹیم ہے، بالنگ میں سے میچز جیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹنگ میں بھی اتنا دم آ گیا ہے کہ ہم بیٹنگ سے بھی میچز جیتیں گے۔ السلام علیکم وسیم بھائی، آج تو چلے پاکستان جیت گیا لیکن کنسرننگ ہے فاطمہ ثنا کی فارم ود بیٹ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کنسرننگ ہے، اور اگر ہم اوپننگ کی بات کریں تو امائمہ اور منیبہ کو ہی اوپن کرانے کا ورلڈ کپ کے لیے پلان ہے، اور سدرا کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا ان کی فارم کو لے کے۔ دیکھیں سدرا کا تو وہ کہتے ہیں نا پرپل پیچ ایک چل رہا ہے، جس طریقے سے وہ رنز کری ہے، ناٹ اونلی ان دس سیریز، اگر آپ کوالیفائرز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہائی اسکور ہو رہی تھی اور بڑے رنز اس نے کیے تھے، تو ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی فارم جس طرح چل رہی ہے، یہ فارمیٹ اس کو سوٹ بھی کرتا ہے، جس طرح کی پچز ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے اندر بھی، تو سب نظریں سدرا کے اوپر ہوگی، کافی ذمہ داری ان پہ آئے گی کہ اسی فارم کو وہ کیری کریں۔ دیکھیں ایک دو پلیئرز کا کنسرن تو نہیں میں بولوں گا، کیونکہ دیکھیں بہت زیادہ میچز نہیں ہمارے ہوئے، یا تو ہوتے ہیں بہت زیادہ میچز ہوتے اس کے اندر کہتا ہے جی کہ اب اگر 2 یا 3 میچوں میں کسی سے رنز نہیں ہوئے
تو یہ کہنا جی کہ ان کی فارم کے اوپر ڈاؤٹس میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ٹو ارلی ہو جائے گا، لیکن آگے 2 میچز ہمارے آگے بھی ہیں، تو ہوپ فلی اس میں فاطمہ کی آپ کی فارم بھی آتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ابھی بھی وہ T20 یا ورلڈ اس میں اگر آپ کوالیفائرز میں دیکھیں شی بیٹڈ ویل، تو اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے. 2-3 میچوں کے بعد جج کرنا آئی تھنک کہ تھوڑا سا وہ زیادہ ہو جائے گا. ہاں دیکھیں اوپننگ میں منیبہ تو کافی عرصے سے ہمارے سے اوپننگ کرتی آ رہی ہے. اب اس میں جو چیزیں ہم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو ہمارے چھٹا بالنگ آپشن جو تھا وہ ہمیں چاہیے تھا، وہ ریکگنائز آفٹر دا فرسٹ میچ کہ ہمیں ایک چھٹا آپشن چاہیے اور اسپن کا آپشن چاہیے. تو اس پہ امائمہ اسی لیے ہمارے اسکواڈ کے اندر ہے کہ وہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتی ہے اور ساتھ میں آف اسپن وہ کرتی ہے. اور آئی تھنک جس طریقے سے وہ سیکنڈ میچ میں اس نے بیٹنگ کی ہے اور آج جس طرح بالنگ کی ہے تو اس نے کافی ایک بیلنس ٹیم کو دیا ہے کہ ہمارا چھٹا آپشن بالنگ کا بھی آ جاتا ہے اور بیٹنگ میں ٹاپ آف دی آرڈر اس نے پہلے بھی کھیلا ہوا ہے اور وہاں پہ کھیلنے کے اس کے مکانات روشن ہو گئے ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی. علی احمد. وسیم بھائی پہلے تو بتائیے کہ اس پرفارمنس سے کتنا زیادہ آپ سیٹسفائڈ ہیں. دوسرا 2 وکٹ کے پر ہمیں نظر آ رہے ہیں سدرا نواز بھٹی اور منیبہ علی. اگر سدرا نواز بھٹی کی اب ایک پراپر بیٹسمین آتی ہیں تو پاکستان کو بیٹنگ میں زیادہ ہیلپ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ بیٹنگ کی بات اگر آپ سدرا کی پرفارمنس بھی اٹھا کے دیکھیں گے سدرا نواز کی بھی تو شی بیٹڈ ویل. اگر کوالیفائرز کی جو لاسٹ ہم نے او ڈی آئیز کھیلے ہوئے ہیں تو اس میں اس نے پراپر پرفارمنسز بیٹنگ کے اندر بھی دی ہیں اور وہ پراپر بیٹر کے طور پہ ہی ٹیم میں جانی جاتی ہے. تو وی آر بلیسڈ کہ ہمارے پاس 2 ایسے آپشنز موجود ہیں کہ دونوں پلینگ 11 کے اندر بھی ہیں. تو منیبہ تو ویسے ہی بیک اپ کے مطلب آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس. لیکن آئی تھنک جو پچز جیسے آج کی پچ تھی اس طرح کی پچز اگر سری لنکا میں ملتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹاپ کا وکٹ کیپر چاہیے اور آپ کی اس ٹائم بیسٹ وکٹ کیپر جو پورے ملک میں ہے وہ سدرا نواز ہے. تو وہ بیٹنگ میں تو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے لیکن اس کی جو کیپنگ سکلز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ان کنڈیشنز کے اندر آپ کو ایک پراپر کیپر چاہیے ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ سدرا اچھا اپنا کام کر رہی ہے. وسیم بھائی آج لو ٹارگٹ تھا پاکستان کے لیے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے میسج ہوگا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے چیز کیا جائے تاکہ اس سے ایک ٹیم کا نا بوسٹ اور مورال ہائی ہوتا کہ ہم نے بڑا جلدی چیز کر لیا, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. تھوڑا سا ہم سلو کھیلے, ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ ہوتا. اور دوسرا کہ بیٹنگ آرڈر میں وہ ایمان فاطمہ فرسٹ میچ کھیل رہی تھی, ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ٹاپ پہ آئے گی تاکہ وہ جج کیا جا سکے کہ کس طرح ون ڈے فارمیٹ پہ, کیونکہ T20 میں ہم نے دیکھ لیا بٹ وہ بھی ویسے نہیں ہوا. اس کی 2 چیزوں کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ اور دوسرا کہ ہم نے ایک میچ میں بالکل کلوز آ گئے تھے, مطلب 22 کے قریب تقریباً 35 رنز رہ گیا تھا اور وہاں پر ہم نے بیک ٹو بیک وکٹ لوز کیے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے کوپ اپ کریں گے تاکہ نیکسٹ ظاہر سی بات ہے بڑا ایونٹ ہے اور اس میں یہ چیزیں نہ ہو سکیں؟ دیکھیں اس پہ تو پہلے بھی بات کی کہ جو میچ وہاں ہم جتنا کلوز لے گئے تھے ایک تو اچھا سائن ہے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے ہم اتنا کلوز اس کے گئے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہوپ فلی جب یہ سچویشن آتی ہے تو کرکٹ ہے بیک ٹو بیک وکٹیں گر سکتے ہیں, کوشش ہماری یہ ہے کہ وہاں سے ہم لائن پار کر سکیں. باقی جو آپ کے سوال ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا پوائنٹس تو تھے نہیں کہ جی اگر ہم جلدی چیز کر لیں گے تو ہمارا رن ریٹ اوپر چلا جائے گا یا کوئی اس میں تھا. انہوں نے تیز کھیلنے کی کوشش کی, اس کے رزلٹس آپ کے سامنے تھے. لو اسکورنگ میچ اسی لیے ہوا کہ یہ پچ کی ڈیمانڈ تھی, گیم کی ڈیمانڈ تھی اور ہمارے بیٹرز نے جس طریقے سے اڈاپٹ کیا کنڈیشنز کو, جس طریقے سے اپلائی کیا اپنے آپ کو, تو یہی چیزیں آپ کو ایک اچھی ٹیم ون ڈے کی بناتی ہیں کہ بجائے کہ ہم اس کو 15 اوور میں چیز کرنے جاتے اور ہمارے بھی 7 آؤٹ ہوئے ہوتے تو پھر آپ ڈفرینٹ سوال میں سے آپ وہ کر رہے تھے کہ ہم تیز کیوں کھیلیں ہیں. تو آئی تھنک جو گیم کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پورا کیا اور اینڈ آف دا ڈے ہم اتنی زیادہ وکٹوں سے میچ جیتے ہیں, اتنے زیادہ اوورز ابھی رہتے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے کمانڈنگ ون. السلام علیکم وسیم بھائی. میرا سوال سے زیادہ اپڈیٹ لینی تھی کہ کیپٹن فاطمہ ثنا کو ڈیورنگ میچ بال لگی تھی تو انہوں نے اس کے بعد بالنگ نہیں کی, کیا وہ صرف پریکاشنری میئر تھا یا ویسے ضرورت نہیں پڑی کنڈیشن کے مطابق؟ بیٹنگ پہ ہم نے ان کو دیکھا تھا, کیا اپڈیٹ ہے ان کی انجری کی؟ نہیں کوئی اتنی زیادہ وہ انجری نہیں ہے ان کو. وہ اس کے بعد وہ میرے آدھے گھنٹے بعد وہ فیلڈ پہ بھی چلی گئی تھی تو وہ سچویشن ہی ایسی نہیں بنی. اسپنر واز بولنگ سو ویل کہ اس ٹائم پہ پیسر کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی, لیکن الحمدللہ شی از اوکے اور بس تھوڑی بہت اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو شی از اوکے. وسیم کرکٹ بہت تبدیل ہو گئی, بلکہ کھیلیں تبدیل ہو گئی ہیں. کوچز جو ہیں ٹیکٹس والے بھی ہیں, کوچز بیٹنگ کوچ بھی ہے ہمارے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کہ جو ٹاپ کی ٹیمیں ہیں ان میں 6-7 کوچز ہوتے ہیں. مثلاً ہمارا کلچر ہے کہ ہمارا کھلاڑی ذہنی پختگی اس میں نہیں ہوتی ہے, چاہے مینز ہو چاہے وومینز ہو. ابھی جو ہم 2-3 میچ میں نے دیکھے ہیں اس میں کھلاڑیوں میں ذہنی پختگی میں سمجھ رہا ہوں کہ کمی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی پختگی کے لیے آپ کے پاس کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ان کے ذہن کو پختہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں اسٹاف تو ہمارے پاس اتنے ہیں جتنے نمبر آپ نے بتائے ہیں, اتنے شاید اس سے بھی زیادہ کوچز ہیں ہمارے پاس. تو وہ تو ایک وہ بن گیا نا کہ آپ کو جو بیٹنگ کو فیلڈنگ بالنگ بیٹنگ سارے آپ کے پاس کوچز موجود ہیں. دوسرا دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آدھا آپ کا جو کوچنگ کا پارٹ ہے اس میں یہ چیز انوالو ہوتی ہے. اب میرا کام صرف ان کو پریکٹس کروانا یا ان چیزیں یا باقی کوچوں کا بھی نہیں ہے, ان کے مینٹل اس کے کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جہاں پہ فیل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی
आपने मैच में भी देखा होगा कि ये चीज़ ट्राई की जा चुकी है, तो जहाँ भी हमें लगा कि वुमेंस क्रिकेट में इस चीज़ की ज़रूरत है हम इस तरफ भी देखेंगे। लेकिन आप खुद ही अगर बात करते हैं तो आपकी सिद्रा अमीन भी इसी टीम की है जिसने 2 सेंचुरियाँ 1 50 किया है, परफॉर्मेंसेज आपको बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं इस टीम के अंदर, तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन आपका आइडिया अच्छा है कि जहाँ पे हमें लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो आजकल की आई थिंक आगे चल की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे।